تدبیر اختیار نہیں کی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عنقریب آسمان سے ایک چیخ آئی گی، ایک آواز آئی رمضان کے مہینے میں۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دو چیزیں بتائی ہیں، ایک چیز نہیں بتائی۔ ایک تو یہ بتایا کہ مہینہ رمضان کا ہوگا، دوسری تاریخ بتا دی کہ کون سی تاریخ کو ہوگا، تیسری چیز نہیں بتائی سن، کس سن کو ہوگا، یہ نہیں بتایا۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں یہ بات یقینی طور پر نہیں کہہ رہا کہ بس پرسوں ہونا ہی ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا دیں۔ فرمایا چیخ آئے گی آسمان سے، کیا آئے گی؟ صیحہ، اور ایک حدیث میں حدہ کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ یہ رمضان میں واقعہ ہوگا۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ چیخ کب ہوگی؟ رمضان کے شروع میں، بیچ میں، آخر میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ، یہ اس وقت ہوگی جب رمضان کی 15ویں تاریخ اور جمعے کی رات ہو۔ رمضان کی 15ویں تاریخ اور کیا ہو؟ جمعے کا دن یا جمعے کی رات ہو۔ اب یہ جو جمعہ آ رہا ہے یہ عرب کے حساب سے 15 تاریخ جمعے کا دن پڑ رہا ہے، اور اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں یکم رمضان بھی جمعے کو تھا، 15 بھی جمعے کو ہے، اور 29 بھی جمعے کو ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگی۔ اب سن کا نہیں بتایا، ہو سکتا ہے اس دفعہ ہو جائے، ہو سکتا ہے آئندہ کبھی ہوگی ضرور۔ اللہ کے نبی نے کہا تو بات سچی ہے، ہمیں تیار رہنا ہے۔ فرمایا جب رمضان کی 15ویں تاریخ ہو، اذا کان لیلۃ النصف من رمضان یوم الجمعہ، جمعے کا دن، تو آسمان سے ایک چیخ آئی۔ چیخ کتنی خطرناک ہوگی؟ فرمایا 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، 70,000 لوگ گونگے ہو جائیں گے، 70,000 عورتوں کے حمل گر جائیں گے، ایک روایت کے مطابق۔ ایک روایت میں الفاظ نہیں عورتوں کے، دوسری میں ہے۔ یہ 70,000 کا عدد مقصود نہیں، مراد یہ کہ بہت زیادہ، کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ 70 کا عدد عربی زبان میں کثرت کے لیے آتا ہے، یعنی بے شمار ہزارہا انسانوں کی زبانیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ گونگی ہو جائیں گی، لوگ گونگے بہرے ہو جائیں گے، ہزارہا انسان بے ہوش ہو جائیں گے، ہزارہا انسان اندھے ہو جائیں گے۔ اتنی خطرناک چیخ ہے، اس لیے میں نے کہا آپ کو خبردار کر دوں، معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، پوچھا یا رسول اللہ، مسلمان ان نقصانات سے، اس چیخ کے اثرات سے کیسے بچے گا؟ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے حفاظتی تدابیر بتا دی۔ فرمایا ہاں، جب ایسا ہو، یہ کب؟ اب یہاں پہ حضرت فیروز اور حضرت ابن مسعود کی روایت میں تھوڑا سا الفاظ کا فرق، کہ رات کا آخری حصہ ہوگا حضرت فیروز کے روایت کے مطابق، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق مسلمان جب فجر کی نماز پڑھ لیں، گھروں کو چلے جائیں، تو فرمایا دروازے بند کر دیں، دروازے بند کر دیں، کھڑکیاں بند کر دیں، روشندان بند کر دیں، حتیٰ کہ کوئی سوراخ گھر کے اندر نہ چھوڑیں۔ دروازے کے نیچے سوراخ ہو، دیوار میں سوراخ ہو، کھڑکی میں سوراخ ہو، اور ایک اور روایت میں ہے کہ چادر اوڑھ لیں یا کوئی لحاف اوڑھ لیں، کانوں میں کوئی چیز دے دیں، روئی ٹھونس لیں۔ یہ چیخ شروع ہوگی، چیخ آہستہ آہستہ بڑھے گی۔ فرمایا جیسے ہی چیخ سنائی دے تو سارے لوگ زمین پہ گر جائیں،
سجدے میں اللہ کے حضور، اور اللہ کے نبی نے تسبیح بتائی ہے، وہ تسبیح سجدے میں پڑھنی شروع کر دیں عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق، اور وہ ہے فرمائے سجدے میں گر جائے اور پڑھنا شروع کر دیں، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، پڑھو پڑھو تاکہ یاد کر لو، یہ تسبیح پڑھنا شروع۔ اور حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ تکبیر و تحلیل کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، یعنی اگر سجدے میں نہ ہو تو جب تک سجدے میں جائیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیں، سجدے میں پھر وہ تسبیح پڑھتے رہیں۔ تو یہ لوگ اس چیخ کے برے اثرات سے بچ جائیں گے، یہ ہے حفاظتی تدبیر۔ آگے تو حدیث لمبی ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ میں آپ کو زندگی رہی تو پھر نبی علیہ السلام نے شوال کا بتایا، پھر ذوالقعدہ کا بتایا، پھر ذوالحجہ کا بتایا، پھر محرم کا بتایا، ہر مہینے میں کیا کیا واقعات پیش آئیں گے۔ لیکن یہ چونکہ پرسوں کی بات ہے، ترسوں کی بات ہے، تو میں نے آپ کو اس خطرے سے خبردار کرنا مناسب سمجھا، اور ہم بیدار رہیں۔ اگر اس طرح کوئی واقعہ ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں، یا اب یا آئندہ کبھی، تو ہم تیار رہیں، حفاظتی تدابیر کر لیں، اپنی خواتین کو بتا دیں، رشتہ داروں کو بتا دیں کہ بھئی اس طرح ہو سکتا ہے، یقینی نہیں ہے، پھر بتا دوں آپ کو کہ آپ اگلے دن پھر میرے پاس آئے کہ بھئی کہو کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ حدیث ہے پیغمبر کی، پیغمبر نے سن نہیں بتایا، کبھی ہوگا، ہو سکتا ہے اب ہو سکتا ہے آئندہ کبھی ہو۔ تو اگر ابھی یہ واقعہ ہو جائے تو ایسا آپ حضرات کر لینا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس چیخ کے اثرات سے بچائے، آپ حضرات کو بھی بچائے، ہمارے گھر والوں کو بھی بچائے۔ بہرحال قابل مبارکباد ہیں حافظ حماد الحق جو میرے بھتیجے ہیں، قاری محمود الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور حافظ شاکر صاحب، اللہ تعالی ان کا پڑھنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔